جی ناظرین السلام علیکم، 3-4 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ تک مل جائیں، فوری طور پر آپ تک پہنچ جائیں۔ جو اہم ایشو ہیں اس میں سے ایک تشنج کی سی کیفیت ہے، اور وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ آئینی ترمیم میں کیا ہو رہا ہے، ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس وقت سارے مولانا کے دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت یہ ویلاگ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بلاول بھٹو بھی ہیں، اعظم نذیر تارڑ بھی ہیں اور محسن نقوی بھی ہیں، یعنی پولیٹیشین کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ہر طرح کے نمائندے اس وقت مولانا کے دربار میں حاضر ہیں، اور مولانا کی مرضی منشا پر منحصر ہے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جس طرح ایک زمانے میں تحریک عدم اعتماد رات کو منظور ہو گئی تھی اور پریزن بین نکلی تھی، اسی طرح کی کوئی صورتحال پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ یہ اجلاس بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ صبح سے کوئی 7 دفعہ اس کا ٹائم چینج ہو گیا ہے، پہلے 12 بجے ہونا تھا، پھر 1 بجے، پھر 3 بجے، پھر 5 بجے، پھر 7 بجے، اور اب جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ رات 11-12 بج جائیں گے۔ ایک یہ اس خبر پر آپ سے بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان سے بالآخر ان کی پارٹی کے لوگ ملے، بالآخر، اور ملے کیا، انہوں نے بڑی بےزتی کرائی ہے، اور انہوں نے، عمران خان نے ان کو بڑا جھاڑا کہ آپ کو میں نے ایس سی او پہ احتجاج کرنے کو کہا، آئینی ترمیم پہ احتجاج کرنے کا، باہر نکلنے کا جو پلان میں نے بنایا وہ سارا بیڑا غرق کر دیا، تو میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جھاڑے جھوڑے سن کے جناب وہ واپس آ گئے۔ تیسرا جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، بلکہ پہلے اسی پہ ہی کر لیتے ہیں، کہ عمران خان کے دوستوں نے، پارٹی کے ورکر نے الزام لگایا کہ عمران خان کو صحیح خوراک نہیں دی جا رہی۔ تو آج سینٹرل جیلز کے سپرنٹینڈنٹ نے وہ تفصیل نکال کے دے دی ہے، اور وہ تفصیل ذرا سن لیں آپ کہ کیا کیا ان کو دیا جاتا ہے۔ عمران خان کو ہر طرح کے فروٹ کا جوس ملتا ہے، وہاں پہ چیا سیڈز ملتے ہیں، ناشتے میں ہر طرح کا فروٹ ملتا ہے، دہی ملتا ہے، اور پراٹھا کہیں پراٹھا مل جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا ملتا ہے، مٹن ملتا ہے، دیسی مرغی ملتی ہے، سب کچھ۔ رات کو بھی جوسز ملتے ہیں، چقندر کا جوس بھی پیتے ہیں خان صاحب، اور دوسرا جو فرمائش کریں وہ کریں۔ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں پبلکلی بتانا پڑ رہی ہیں، اس لیے کہ، اور سینٹرل جیل والا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے پوری تفصیل سے لکھ کے، دستخط کر کے، مور لگا کے یہ تفصیلات میڈیا کو جاری کی ہیں۔ اس کے بغیر یہ کہاں مانتے ہیں؟ اچھا، دیکھیے طریقہ کار سمجھ لیجئے کہ یہ اب اگر آپ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتا دیا خان صاحب یہ سب کچھ کھاتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کی توثیق ہو گئی ہے، اب معاملہ اس پہ تھمے گا نہیں، اب کوئی اور بات کریٹ ہوگی۔ یہ تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا فساد، تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا فساد، جیسے طلبہ کا آپ نے دیکھا، ایس سی او کے معاملے پر سب کچھ ٹھیک تھا، عمران خان کی پارٹی کا احتجاج زیرو ہو گیا تھا، تو طلبہ کا احتجاج شروع کرا دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی سائیکی ہو گئی ہوئی ہے تحریک انصاف والوں کی۔ وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس ملک کو انتشار سے دوچار کر کے خوش رہتے ہیں، اور عموماً جن وجوہات کی بنا پر انتشار سے دوچار کیا جاتا ہے وہ جو ہیں کس قدر فیک ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے تفصیلات فراہم کی ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں تو تفصیلات جو ہیں وہ اتنی کیا کچھ انہیں مل رہا ہے، تو لوگ حکومت پر بھی برس رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ لوگ وہ بیان نکال رہے ہیں کہ نواز شریف کو اب ہوٹل کا ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ یہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، یا آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو یقین مانیے یہ بات خان صاحب نے کہی ہوئی ہے۔ یہ بات خان صاحب نے کہی ہوئی ہے کہ میں نواز شریف کے کمرے سے، جیل کے کمرے سے اے سی اتار لوں گا۔ تو اب جب خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑی سخت گرمی ہو رہی ہے، تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے نا۔ اسی طرح جیسے کبھی یہ بات ہوتی ہے مجھے کیوں گرفتار کیا گیا، تو لوگ وہ نکال لیتے ہیں کہ جو شاہد خاقان عباسی کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی شاہد خاقان عباسی بڑا کہہ رہا تھا مجھے گرفتار کریں، مجھے گرفتار کریں، لو جی میں نے پھر گرفتار کروا لیا۔ تو خان صاحب کا اپنا دور حکومت جو ہے نا ان سنہری واقعات سے بھرا ہوا ہے،
اور لوگوں کو، نون لیگ کے لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ انتقام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے، تو انتقام لینا ہے تو پھر خان صاحب کے پاس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہی سلوک ہونا چاہیے کہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں ہر جگہ سے اور وہ سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن حکومت اس سطح پر ابھی تک نہیں اتر رہی، لیکن معاملات کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے خان صاحب تیش دلا کر اسی سطح پر لے جائیں گے. اب ذرا بات کر لیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. آئینی ترمیم کا معاملہ کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے، اور بہت سنا تھا کہ آج وہ فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، پتہ نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جو ساری کارروائیاں ہیں وہ آنیاں جانیاں ثابت ہوئی ہیں. مثلاً ایک دن میں وہ تین دفعہ شہباز شریف سے مل رہے ہیں، 3 دفعہ محسن نقوی سے مل رہے ہیں، 3 دفعہ وہ مل رہے ہیں مولانا سے، اور یہ سلسلہ گزشتہ 1 ماہ سے جاری ہے، لیکن یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ معاملات قابو میں نہیں آ رہے، اور آئینی ترمیم پر سارے متفق نہیں ہو رہے. آئینی ترمیم ہو، آئینی بینچ ہو، نہ کسی کو تفصیل پتہ ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں پتہ ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے آج جو ماحول ہوا ہے نا، کہ آج یوں لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ آخری دموں پر ہے، اور اب فیصلہ ہو کے ہی رہے گا. اور اس میں بنیادی طور پر اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چند گھنٹے رہ گئے، اور یہ چند گھنٹے پاکستان کی تاریخ میں بڑے امپورٹنٹ گھنٹے ہیں. اس میں لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان اسی طریقے سے چلے گا، وہی سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، کبھی ایک کی باری لگے گی، کبھی دوسرے کی باری لگے گی، مستقل حل اس ملک میں نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آئینی ترمیم منظور ہو جائے. آپ کو یاد ہے کہ کوئی چیز ترمیم کروانے کے لیے، کوئی چیز ترمیم سے نکلوانے کے لیے ہمیں بڑی حکومتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. ایک زمانے میں ضیاء الحق صاحب نے 58(2)B ڈال دی تھی آئین میں، اور وہ 58(2)B نکالتے ہوئے 4 حکومتیں گئی ہیں، 4 حکومتیں گئی ہیں، تب وہ 58(2)B نکلی ہے. یعنی صدر کا یہ اختیار کہ وہ جب چاہے اسمبلی کو تحلیل کر دے. تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہوگا آج رات ہوگا، اور یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیے، فرض کیجئے کہ کوئی جماعت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس جماعت کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہے، الٹیمیٹلی انہوں نے ہی سیاست کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں سیاست کرنی. جو لوگ آج ہیں یہ 2-3 سال کے بعد نہیں ہوں گے، یہ سیاسی جماعتیں یہی ہوں گی، لہٰذا وہ اپنے لیے اتنی گنجائش رکھیں گے کہ اپنی سیاست ان کی برقرار رہ سکے. دوسرا مسئلے پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج خان صاحب نے اپنے پارٹی ورکرز کو بڑی جھاڑیں دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگ سخت ناکام، نکمے، نااہل لوگ ہو. یار تم ایک احتجاج نہیں کر سکے، تمہارے ہوتے ہوئے SCO کیسے ہو گئی؟ باہر نکلنے کا جو میں منصوبہ بناتا ہوں تم اس میں ناکام ہو جاتے ہو، جو احتجاج کرتے ہو وہ احتجاج فلاپ ہو جاتا ہے. تو یہ خان صاحب کے خیالات ہیں، اور کوئی اچھے خیالات نہیں. اب آپ امیجن کیجئے اگر SCO کے وقت خان صاحب کی مرضی کا احتجاج ہو جاتا تو SCO کے سے جو عزت بنی ہے وہ ساری خاک میں مل جاتی. لیکن اس کی ایک اور سائیڈ بھی ہے، اور اس پر بھی توجہ دینی چاہیے لوگوں کو. اب اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جب ملک میں آپ کو امن درکار ہو، خان صاحب سے ملاقاتیں روک لیں، امن ہو جائے گا. جب ملک میں فساد درکار ہو، خان صاحب سے ملاقاتیں شروع کر دیں، صحافی ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیں، تو فساد شروع ہو جائے گا. تو بڑا ہی سمپل نسخہ مل گیا ہے اب لوگوں کو، کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، کہ عمران خان کے ذریعے امن کرائیں، عمران خان کے ذریعے احتجاج کروائیں، اور عمران خان کے ذریعے ملک کو فسادات سے بچائیں. صرف ان کی زبان بندی کرنی ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے عدلیہ کی طرف سے یا جیل حکام کی طرف سے کہ بھئی کوئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور پھر ملک میں امن ہی امن. اور یہی بات خان صاحب کو بری لگی کہ یہ امن کے ساتھ چیزیں کیوں چل رہی ہیں.
تو جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ آج ادھوری اس لیے رہ گئی کہ وہ جاڑیں کھاتے رہے ہیں، کام کی بات نہیں ہے اس کی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔